آپ دیکھیں نا یہ پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا وہ ان کے پاس نہ جانا. میرے خیال میں راجہ صاحب کی جگہ سے ہوتا اور جس طرح کی راجہ صاحب کی طبیعت ہے یہ کہتے کہ صاحب میں آ جاتا ہوں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سب اس میں میرا اور آپ کا ذاتی کوئی ایسی ناراضگی والی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون یہ مجھے امپاور کرتا ہے. یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے کہ جی آپ مجھے بلا کر یہ حکم دے سکتے ہیں کہ جی تاریخ فکس کرو. آپ یہ قانون دیکھ لیں. میری عزت ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان, ایز اے ریپرزینٹنگ دی فیڈریشن آف پاکستان, میرا آپ کی جگہ پہ بڑا میں آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں, مگر میں یہ چیزیں آپ کے لیے کر نہیں سکتا جس کے لیے مجھے آپ نے بلایا ہے. تو وہ ایک عزت بھی رہ جاتی. آج جو گئے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حکم پہ گئے ہیں, اور آج وہ جا کر وہاں انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا کہ میں اس بندے کو میں نے لکھ کے بھیجا کہ میں تمہیں نہیں مل سکتا, تمہارے کوئی اختیارات نہیں ہے میرے پہ, اور آج مجھے ایک اور ادارے کے ہیڈ نے کہا تو میں آ کے اپنے سارے الیکشن کمیشن کو ساتھ لے کے آیا ہوں. تو میرے خیال میں مجھے یہ توقع تھی کہ جی لوگ کچھ بردباری اپنا سر اونچا رکھنے کے لیے اپنے محکمے کا, اپنے انسٹیٹیوشن کا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کو کرنے کے لیے. سر آپ نے بڑے اہم پوائنٹ اٹھائے ہیں خاکوانی صاحب, بالکل آنریبلی یہ کچھ ہونا چاہیے تھا, لیکن تھوڑی سی پکچر کچھ اور بھی دیکھتے ہیں سر. علوی صاحب جو تھے, آپ نے کہا جی کہ بردباری ہوتی ہے, کوئی قانون, ان پہ بھی یہ تھی کہ آپ نے جب یہاں پہ تحریک اعتماد آئی تھی کہ آپ نے اس کے بعد پرائم منسٹر بنے, اچھا ہوا ٹھیک ہوا, غلط تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, انہوں نے کہا میں تو حلف نہیں لیتا کیونکہ مجھے خان صاحب نے منع کیا ہے. انہوں نے وزیر تھے, انہوں نے کہا میں تو وزیروں سے حلف نہیں لیتا. انہوں نے کہا جناب بل تھے, انہوں نے کہا میں تو سائن نہیں کرتا. انہوں نے کہا نہیں, میں اسی پر, وہ بھی قانونی طور پر تھا نا کہ اس میں صدر پاکستان کو بھی قانونی طور پر, جمہوری طور پر اچھے تھے برے تھے. میرے سے زیادہ کون کہہ سکتا ہے کہ شریف فیملی پہ کتنی سٹوری سکینڈل, ہم نے سوالات ابھی بھی ان پہ زیر تاب رہتے ہیں. کوئی ہم سے زیادہ تو نہیں ہوگا کسی نے ان پہ جو باتیں لکھی ہوں گی, پڑھی ہوں گی یا بولی ہوں گی. لیکن صدر علوی صاحب نے بھی تو وہ جو ڈیکورم تھا ایک آفس آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ جناب آپ پارٹی کے صدر بان کے, ورکر بان کے اپنے ایوان صدر کو چلا رہے تھے, ناٹ ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. آپ نے وزیر اعظم کو حلف نہیں دیا, وزیروں کو نہیں دیا. ہمارے دوست اس وقت ایمن نواز سکھیرا صاحب سے کسی دن اگر آپ کے آتے جاتے جم خانہ میں ملاقات ہو جائے تو سکھیرا صاحب سے پوچھے گا, کیبنٹ سیکرٹری تھے, کتنی بڑی مصیبتیں پڑ گئی تھیں کہ جناب کے صدر پاکستان کو حلف لینے کو تیار نہیں ہے, تو ہم نے کیسے حلف دلوانے ہیں. ذرا کسی وقت پوچھے گا سکھیرا صاحب سے, کلاف میں آپ کے دوست ہوں گے آتے جاتے. تو علوی صاحب بھی تو یہی کام کرتے رہے, انہوں نے بھی اپنے دفتر میں اسی طریقے سے تماشا بنایا ہوا تھا کہ پارٹی کا آفس بنایا ہوا تھا. نہیں, wasn't doing the thing according to the law and جی سر. I agree with you. Sir, I agree with you. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں ان کی ہولسٹکلی اور چیزوں پہ کوئی اپنا وہ نہیں سوال یا نشان نہیں ڈال رہا. میں نے تو صرف کہا چونکہ راجہ صاحب کے بارے میں کچھ مجھے معلوم ہے کہ وہ کس قسم کے آدمی ہیں, اچھے بندے ہیں سر, وہاں اگر آرام سے وہ جا کر ان کی عزت سے علیحدہ مل کے ان کو سمجھا دیتے کہ صاحب یہ آپ کے اختیارات میں نہیں ہے. تو باقی علوی صاحب اگر کوئی اور غلط کام کرتے ہیں تو اس کو اس چیز سے تو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا نا جناب, کہ اگر وہاں پر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی وہ غلط کام کریں گے. ہو سکتا ہے ایک چیز میں اچھا کام کریں. اچھا, آپ کو کیا سمجھ آیا سر, یہ پورا ملک پچھلے 6 مہینے سے اس میں مطلب بندھا ہوا تھا, تو یہ کیا سمجھ, پاور کس کی تھی؟ آج مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ صدر پاکستان کی پاور تھی ڈیٹ دینے کی یا الیکشن کمیشن کی دینے کی تھی, کیونکہ دونوں کو مشورے سے کیا ہے. یہی بات پہلے بھی ہو رہی, صدر صاحب کہتے تھے میری پاورز ہیں, الیکشن کمیشنر صاحب کہتے تھے میری پاور ہیں. آج انہیں یہ قاضی صاحب نے کہا جی نہیں جی آپ دونوں کی پاورز ہیں. تو آپ کو کچھ سمجھ آئیے یہ کس کی پاور تھی جس پہ ڈیٹ ہو؟ میری اطلاع بھی ہے. اور آج ججز کی ریمارک سے کچھ ایسا بھی تاثر آیا کہ جس سے صدر پاکستان کی غلطی ہے. تو میں اس کو صرف ایک فکرے میں عرض کر دوں سر, یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے یہ جرگے کا فیصلہ تھا, یہ قانون اور کانسٹیٹیوشن کا نہیں تھا, یہ جرگے کا فیصلہ تھا. اور مل کے پھر فیصلہ کرتے ہیں یہ کیسے ہو. اچھا انہوں نے کہا میں نے یہ کر دو, میں 3 دن پیچھے کر دیتا ہوں, میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. یہ آج جرگا آیا ہے, سپریم کورٹ کے اندر سے آرڈر آیا, انہوں نے یہاں کر کے اس کے اندر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. اچھا, ویسے آپ کی سمجھ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ کس کی پاور ہے؟ آپ بھی پارلیمنٹیرین رہے ہیں, وزیر رہے ہیں, بڑا سا آپ نے کورٹ کچہریاں بڑی کی ہیں, بڑے عدالتوں کے آپ نے کیسز لڑے ہیں, سپریم کورٹ میں آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو ڈھایا ہے. سر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, ہوز پاور واز دیٹ؟ میں نے کسی کو نہیں ڈھایا. بات یہ ہے
کہ جو اب تک ہم سنتے آ رہے تھے، جہاں ایک آپس میں ایک پارٹیاں اصول کے مطابق چلتی تھی، تو الیکشن کمیشن کا کام ہوتا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دیا کرتے تھے. ساتھ ہی اس وقت کا قانون یہ بھی تھا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کی اسینٹ بھی لیا کرتے تھے. وہ بعد میں میں نے سنا ہے، چینج والا کوئی اس پہ عبور نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی تبدیلی کی کہ اب پریزیڈنٹ کی کوئی ضرورت سننے کی ان کی ضروری نہیں ہے، اب صرف الیکشن کمیشن ہی کوئی وہ کر دیا کرے گا. آج کے قانون کے مطابق تو پھر الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کیا طریقے ہونی چاہیے. یہ آج جو کچھ ہوا ہے یہ تو سپریم کورٹ کے ایک اتھارٹیرین چونکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اس کا چیف جسٹس اس وقت بڑا ایک مضبوط قسم کا آدمی ہے، تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ بجائے آپ یہ مجھے اس چکروں میں نہ ڈالیں، آپ اس کو ختم کریں. پہلے ایکسٹینشن ہو چکی ہے، ایکسٹینشنوں کے اوپر اتنا وقت گزر چکا ہے، جائیں آپ مل کے آپس میں مجھے خبر ہے سر یہ فیصلہ